إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب بہنوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہنوں، بہت اللہ کا رحم ہے اور اللہ کا نے پھر سے ہمیں توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم یہاں جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص دے کہ ہم اس کو قائم رکھیں اور ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے. جو بھی اس میں خیر ہے، جو بات کہی جائے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اس میں شر ہے وہ میری اپنی نفس کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو ان محفلوں میں بنا دے جس میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ دعائیں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت پہ رکھے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور جس کے بغیر نہ دنیا میں ہمارا کوئی خیر ہے اور نہ آخرت میں خیر ملے گی. آمین یا رب العالمین. تو آج دراصل آج سے انشاءاللہ ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں، قلب سلیم، جو دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کچھ چیزیں. دنیا میں آج کے دور میں دل کو پاک رکھنا، جبکہ باہر کی دنیا سے انسان کو اتنے وسوس اور اتنے طرح کے خیالات اور اتنے طرح کے ایسپریشنز اینڈ ایمبیشنز کی وجہ سے ہمارا دل اکثر کھو جاتا ہے، اکثر اصل مقصد کو بھلا دیا جاتا ہے اور ہم بھٹک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بھٹکنے سے ہمیں معاف کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. دل وہ چیز ہے جو جس پہ قرآن اترا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن اترا تھا. دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک کیا تھا. آپ کو جس چیز کا احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جانے سے پہلے ان کا سینہ چاک کیا گیا، ان کے دل کو نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، پھر واپس ان کے دل پہ لگایا گیا، اور اس دل سے پھر ان کے دل کو صاف کیا گیا. جب اب اس سے ہی ہم اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب جا رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب بلایا تھا. آپ سب بہنوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ تھا، اور وہ نور کا ایک پردہ تھا، اللہ کے حجاب نور کا تھا. اور لیکن وہ اس جگہ اس مقام پہ لے جایا گیا جہاں پہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ لے جایا گیا، اور جو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ نماز تھی. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ دی. تو اس سے ہی اس نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور دل کو صاف رکھنا ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کہ جس دل میں قرآن اترنا ہے، جس دل سے قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے، جس دل پہ اللہ کی ہدایت اترنی ہے، اس دل کو ہم کس طرح صاف کریں. ہم دین کو جانتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دین پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ چلے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پہ کوئی سچویشن آتی ہے، جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور ہمیں اکثر ہم ان سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر پاتے.
ہمیں اکثر ناراضگی، اکثر غصہ، اکثر یہ کہہ لیں کہ اینگزائٹی، ڈپریشن، خوف بہت زیادہ طاری ہو گیا ہے آج کے دور میں تو اسپیشلی. اور یہ چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں شیطان کو موقع ملتا ہے، ایک دروازہ ایسا کھل جاتا ہے کہ شیطان اس وقت ہم پہ اٹیک کرتا ہے اور ہمیں وسوس میں ڈالتا ہے اور ہمیں ثابت قدمی سے ہٹا دیتا ہے. اور اگر گھر میں کسی ایک کو بھی شیطان ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے یا کر دے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان کو شیطان کفر تک لے جاتا ہے، مایوسی تک لے جاتا ہے، اور یہ لگنے لگتا ہے انسان کو کہ میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، اب میری کیا اہمیت رہ گئی، اب میرا کیا ہوگا. کتنے چیزیں آتی ہیں زندگی میں، اور ان سب سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو سمجھنا ہے، اور دل میں ہمیں وہ احساسات، وہ چیزیں ڈالنی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے، ایک تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. کون بتائے گا ہم کو کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کے لیے اور ان کا دین اسلام پھیلانے کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقصد قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، ہمیں اور جنوں کو، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد اللہ نے کہا کہ اللہ نے زندگی اور موت بنائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے سکے کہ کون سب سے بہترین عمل میں ہے، آگے ہے. تو اللہ کا جب ٹیسٹ آتا ہے وہی مقام ہوتا ہے اپروف کرنے کا اپنے آپ کو کہ یا اللہ ہم تیرے بہترین عمل پہ ہیں. لیکن ٹیسٹ ہی جو ہے وہ آپ کے دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے. امتحان کس کا ہے؟ کہ آپ کو یہ احساس ہو اس وقت کہ آپ کا دل کتنا پاک ہے، کتنے عیبوں سے دور ہے، جس میں بہت طرح کے عیب ہوتے ہیں. حسد ہو سکتی ہے، ایک طرح کی گریڈ ہو سکتی ہے، ایک طرح کی خواہشات جو ہوتی ہیں زیادہ حاصل کرنے کی، خوف ہو سکتا ہے چیزوں کو کھونے کا. اور ہمیں اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری محبتیں کس سے وابستہ ہیں، کس سے ہمارا دل جڑے ہوئے ہیں، اور کن چیزوں کو کھونے کا سب سے زیادہ ہمیں خوف آنے لگتا ہے. اور ہر ایک کی کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، کسی کے بچے، کسی کا شوہر، کسی کی پیسہ، کسی کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان کی کمزوریاں، اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم ان کمزوریوں کو قابو میں کیسے لائیں، اور ہم یہ کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ کے سے ہمیں قرب حاصل ہو، ہم زیادہ قریب ہیں یا چیزوں سے زیادہ قریب ہیں. اپنی نفس جو ہمیں دھکیلتی ہے برائیوں کی طرف، تو ہم کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. انسان کی جو تخلیق ہوئی اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ عبادت دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ کرنی ہے. دوسرے ادیانوں میں کیا ہے، اللہ کی عبادت جب کرنے پہ ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ یہ دنیا کو چھوڑ دو اور پھر اللہ کی عبادت کرو. اور بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا فرصت ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. دونوں کا ایک بیلنس ہمیں بنانا ہے، اور یہی ہمارا دل کو قابو میں رکھنا ہے. جب دل ہمارا دنیا سے ہٹنے لگے تو واپس ہمیں ان فرائض کی طرف لے جانا ہے جو فرائض اللہ نے ہم پہ کر رکھے ہیں. اللہ کے حق اللہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ایک انسانوں کا بھی حق ہم پر ہوتا ہے. اور جب ہمارا دل بے انتہا دنیا میں چلا جائے تو ہمارا دل ہمیں واپس کھینچ لے. یہ ایک سالم دل کی نشانی ہے. دنیا میں رہ کے اللہ کی عبادت، مثلا جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، ینگ سے جب جوانی آتی تو دنیا اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے، کھینچتے 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 جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان اگر عبادت میں مشغول رہتا ہے تو ایک اس کا دل اس کو تھامے رہتا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ عادت جب بنی رہتی ہے تو بڑھاپے تک کام آتی ہے. اور جب بڑھاپے میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری جوانی میں ہماری سب کو ضرورت ہوتی ہے، ایک چاہے ہم ماں ہوں، چاہے بیٹی ہوں، چاہے سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ لوگ بن جاتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، ان کے سامنے ہمیں یہ ایسے بننا ہے، ہمیں ایک آئیڈیل
اپنے انسان بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اکثر دنیا ہمیں کھینچ لیتی ہے. لیکن جیسے اگر ہمیں اللہ سے محبت میں اور ہم نے دنیا کے لوگوں میں بیلنس نہیں بنایا ہے، تو تجربے کے ساتھ ہم میں کہہ سکتی ہوں کہ جیسے جیسے بڑھاپا آنے لگتا ہے، لوگوں کو آپ کی ضرورت ختم ہونے لگتی ہے. آپ کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگتے ہیں، آپ کی بہت سے دوست آپ کے ایک چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، آپ کو پھر اکیلا پن محسوس ہونے لگتا ہے. وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ سے جوڑ کے رکھی ہے اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بنایا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس عبادت میں اور مشغول ہو جاتے ہیں، اور اب آپ اس کو ایک موقع دیکھتے ہیں کہ چلو اب دنیا نے مجھے چھوڑنا شروع کیا، اب میرا وقت اور اللہ کی طرف مل گیا، الحمدللہ اب میں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت ان کے لیے بھاری پڑنے لگتا ہے. لوگ جب ان کی ضرورتیں ان کو چھوڑنے لگتے ہیں تو ان کو ڈپریشن حائل ہونے لگتا ہے، انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، میری تو رائے نہیں کوئی لینا چاہتا ہے، مجھے تو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتی، میرا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. پھر انسان سوچتا ہے بچپن سے تو میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، اب یہ ایسے ہو گیا ہے. یہ پھر شیطان آپ پہ حائل ہونے لگتا ہے. تو کیا ہے، اپنے دل کو ینگ ایج سے ٹرین کریں کہ دنیا صرف ایک ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا ہے. پیسہ، بچے، محبت، چاہے غصہ، سب چیز اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنی ہے، اور یہ مینز ہے اللہ کی طرف لے جانے کے، نہ کہ اینڈ ہے. یہ اینڈ نہیں ہے بلکہ یہ مینز ہے. تو جو مینز، اب بڑھاپے میں وقت ملا ہے تو وقت کا استعمال کریں، جوانی میں صحت دی تھی تو صحت کا استعمال کریں، عقل دی تھی عقل کا استعمال کریں، محنت کا استعمال کریں. کچھ جو جس وقت آپ کو مل جائے تو اس کو لے لیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. اس چیز میں نہ سوچیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اگر یہ ہوتا، صحت ہوتی تو میں روزہ رکھ لیتی، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کچھ تو اور ایسا ہے جو ہم اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں ہر انسان کی یونیک ہوتی ہیں، ایک سائز سب میں نہیں فٹ ہوتا. اپنے آپ کو پہچانیں کہ کون سی ایسی خوبی اس وقت مجھے ملی ہوئی ہے جو میں اللہ کے راستے میں زیادہ لگا سکتی ہوں. کچھ دن کے بعد کچھ اور اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں قائم رکھنے کی وہ دے کہ ہم اس پہ ثابت قدم رہیں. جو پاک اور ثابت دل ہوتے ہیں نا، سالم دل، وہ جنت کا راستہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الشعراء میں کہا، یوم لا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدے والا وہ ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا. تو کام کیا چیز آئے گی انسان کی؟ ایسا دل جو اللہ کی خاطر، جس کے اندر عیب نہیں ہے. اور سب سے زیادہ خوش و خرم وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر جنروسٹی ہوتی ہے، جود جسے کہتے ہیں. اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرنا، ساتھ میں اللہ کی عبادت کا بیلنس بنانا. اس میں بھی بعض دفعہ شیطان لے جاتا ہے دور، کہ اتنا ہم دوسروں کے میں بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھتے. نہیں، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی عبادت کے بعد پھر ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ دوسروں کا خیال. اپنا سیلف پٹی میں کبھی نہیں جاتا ایسا دل یہ نہیں سوچتا ارے میں نے تو یہ، میں بیچاری، میں مجبور. کبھی بھی یہ خیالات آنا، یہ شروعات ہوتی ہے شیطان کا دروازہ کھولنے کی. پھر آپ دیکھیے اگر شیطان پیچھے پڑ گیا تو آپ کو انتہائی کفر تک لے جا سکتا ہے انسان کو، اور حد ہے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جائے گا کہ اب تو میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے یہاں جب قلب سلیم لے جائے گا انسان، وہ دل ہوگا جو ایک تو وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز قلب سلیم کے لیے ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. یہ سوچنا کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، جو میری تقدیر ہے، وہ میرے لیے بیسٹ ہے. جو مجھے آج ملا ہے وہ آج کے وقت میں میرے لیے اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا تھا.
اور جو مجھے پچھلا ملا تھا وہ بھی اس وقت کے لیے میرے لیے اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اور جو آگے ملے گا وہ اللہ نے ہی دینے والا ہے، وہ بھی میرے لیے بیسٹ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، وہ حکمت سے اس نے کام کیا۔ ہم اگر ڈاؤٹس کریں کہ ایسا کیوں ہو گیا، کاش ایسے کی جگہ ایسے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کاش کا ورڈ جو ہے نا استعمال نہیں کرو، کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے ایسے کر دیا ہوتا، اگر ایسے کر دیا ہوتا، اگر کا ورڈ استعمال کرنا، زبان پہ لانا شیطان کو دل کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور دل کا دروازے اگر کھل گیا شیطان کے لیے تو اس کو پھر ہمیں قابو کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور قلب السلیم میں دوسروں کو اللہ کے ذاتی اچھا گمان کرو اور دوسروں کے لیے اچھا گمان کرو، اچھی امید رکھو اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی، اور آپ جیسی امید اللہ سے رکھیں گے اللہ آپ کو ویسا ہی دے گا۔ جو انسان درگزر کرتا ہے لوگوں کو، آپ دیکھیے اس کی نفس پاک ہوتی ہے، اس کی نفس کو صحت ملتی ہے، اس کی نفس کو طاقت ملتی ہے، اس کی روح میں پاکی آتی ہے، تو اس کا صحت بھی اس کی بنتی ہے۔ آپ کو پتا ہے بلڈ پریشر کی بیماریاں ڈاکٹر کہتے ہیں سٹریس نہ لو۔ اب سٹریس کس چیز کا رویہ ہے؟ آپ بتائیں سٹریس کس کس چیز کا ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی بہن ہماری بتائیں گی کہ ہم لوگوں کو مطلب ایک دو ہر ایک اپنا اپنا کوئی سٹریس بتا دے کہ سٹریس ہمیں کن چیزوں کا، کیوں ہماری زندگیوں میں اتنا سٹریس بڑھ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ چیٹ پہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، آپ مائک نہ بھی کھولیں، آپ چیٹ پہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے ہم لوگوں کو کن چیزوں کا سٹریس ہوتا ہے۔ اب اگر آواز نہیں آ رہی بہن تو پھر سے ایک دفعہ آپ وہ کر لیں، مطلب لاگ آؤٹ کر کے نا لاگ ان کر لیجئے۔ اس وقت آ رہی ہے میری آواز؟ جی، فیوچر کا سٹریس، خوف کہ کیا ہونے والا ہے، دنیاوی معاملات میں سب سے زیادہ خوف، اگر یہی چیز ہم سوئچ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے دل میں ہم سوئچ کر لیں اور ہمیں قیامت کا سٹریس، قیامت کے دن کا سٹریس ہمیں اگر ہونے لگے تو دنیا کا سٹریس اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جو دنیا میں ہمیں ملا ہماری قسمت کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا اگر سارے جن اور انس مل کے بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ہمیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر سارے جن اور انس مل کے ہمارا نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ لیکن قیامت میں تو نفسی نفسی ہے، ہم اس دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا سٹریس، قبر میں عذاب نہ ہو اس کا سٹریس اگر ہم پہ حاوی ہو تو یہ سارے سٹریس اپنے آپ کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں اس کا سٹریس ہوگا تو ہم اس کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ سے توکل ہوگا تو اللہ سے زیادہ دعائیں کریں گے۔ جب ہم اب اپنے اعمالوں کو ہم چیک کریں، مثلا ہمیں کسی بات ایک گھبراہٹ ہوئی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے یہ تو بالکل سنتے نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ خوف ایک دیندار ماں کو کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کا، کیا ہوگا ان کا، کیسے کریں گے یہ۔ اس وقت آپ یہ سوچیں کہ جس طرح اللہ نے مجھے ہدایت پہ رکھا ہوا ہے نا میرے بچوں کو بھی رکھے گا۔ دنیا کو بھول جائیں، دنیا کیا کہے گی آپ کے بچوں کو، لوگ کیا، forget about it۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دعا کر رہی ہیں اور آپ کوشش کر رہی ہیں، میکسیمم جو آپ کی ایبلٹی ہے آپ صبح اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، اس کو آپ میکسیمم جو دے سکتے ہیں دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ اور اللہ سے سجدوں میں دعا کر رہے ہیں تو سٹریس اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر سٹریس ہے تو پھر اپنے دل کو دیکھیں کہ کہیں ہم نے یقین کے ساتھ دعا میں، اور اگر اللہ غفور الرحیم ہے میرے لیے تو ان کے لیے بھی تو ہے، اگر انہوں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر بھی دی ہے تو کیا اللہ نہ معاف کرنے والا ہے؟ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، اور قیامت کے دن وہ 99 حصہ رحمت اللہ کی ہمارے سامنے ہوگی۔ ابھی تو 1% ہے نا ہمارے پاس، اور تب ہم اتنی رحمت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے بچوں پہ اللہ رحم کرے گا۔ سملرلی روزی روٹی کا ہوتا ہے خوف،
ठीक है, आज जो है वो है, हो सकता है कल जो हम डर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा, उसकी वजह से हमने अपना आज भी खराब कर लिया। और एक हदीस से आप ये सोचें कि हमें खौफ क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे चैरिटी पे हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदका देने से कभी भी माल में कमी नहीं होती, कभी भी। ठीक है, सदके से तो माल जा रहा होता है, लेकिन अल्लाह ने कहा उससे माल कम नहीं होता। यानी एक तरह से अपना दिल का खौफ निकालने वाली हदीस, निकाल दो अपने दिल से खौफ, देने वाला तो अल्लाह है, कल को वो तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। तो आज हम अगर अपनी जरूरतें अगर हमारे पास कम है तो हम अपने फराइज पूरे कर रहे हैं, अपने घर पे अपनी जरूरत लगा रहे हैं, अपने बच्चों पे, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं हमें इजाफा करेगा, क्यों नहीं बरकत देगा। बरकत जाती किससे है? स्ट्रेस में जब शैतान आ जाता है और हम नाशुक्री बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा ना कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह इजाफा देगा, और अगर तुमने कुफ्र किया तो अल्लाह ताला उसमें कमी दे देगा, कर देगा। तो जब हम अल्लाह की रहमत का इनकार करने लगे शिकायतें करके, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा, अरे ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो फिर यकीनन कमी होती है। और जितना जितना हमारे दिल में शैतान इस तरह की बातें डालता है, और दिल में डालने से ज्यादा मुंह से कभी ना निकालें, कभी भी अपनी जबान से कोई चीज ऐसी ना निकालें कि वो हमारे लिए कमी का वक्त हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफलम यसीरू फिल अर्दी फतकून लहुम कुलूबुन यअक़िलूना बिहा औ आज़ान यस्मऊन बिहा फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल्लती फिस सुदूर। क्या उन्होंने जमीन में सैर और सियाहत नहीं की जो उनके दिल उन बातों को समझने वाले होते या कानों से ही उन वाकयात को सुन लेते। बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि दिल जो है उसको अंधा होने से हमें बचाना है। आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, अक्ल कह रही होती है, लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं। मसलन अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जहां पे अल्लाह का अजाब आया है, इंसान देखता है कि अल्लाह ताला उसने कैसा अजाब उन पे लाया, लेकिन फिर भी इंसान को नजर नहीं आता। आप किसी को अच्छी बात बता रहे होते हैं, फिर भी उसके दिल में नहीं उतर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल पे एक कवरिंग है, एक रॉन है, एक गिलाफ चढ़ा हुआ, उसको नजर नहीं आ रहा, उसको दिख नहीं रहा है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज में हमें क्या समझना है कि ये गिलाफ कैसे उतारना है, अपने दिल में ये जो जंक लग गया है उसको कैसे निकालना है। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं वो क्यों नहीं हिदायत पे पाते, क्यों नहीं अल्लाह को की बात को समझते हैं, क्योंकि उनके दिल अंधे हो गए हैं। और किसके होते हैं? जब इंसान गुनाहों की तरफ और सरकशी से गुनाह करे। आप बताएं कोई ऐसा गुनाह जो इस उम्मत में बहुत ज्यादा सरकशी से हो, आम आपको नजर आ रहा हो, और उस पे कोई मलामत नहीं होती, इंसान और सोचता है कि हम तो कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं। जो एक आध आम गुनाह कोई बता सकता है जो हमें नजर आते हैं, जो हम में होते हैं, अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे हम सबको और हमें हिदायत पे लाए, जो जनरली इंसान कर लेता है और उसके बाद अक्सर ऐसा होता है उसको एहसास भी नहीं हो रहा होता है। फवाहिश, यस यस यस, उसकी वजह से बैक बाइटिंग मेजर सिन है, गीबत मेजर सिन है, मेजर सिन ऐसा गुनाह जिसपे दोजख का वादा है। क्या है? हिजाब बगैर करके निकलना घर से, ये आम है। रिबा, सूद, ये भी आम सा हो गया है। गीबत तो आम है, झूठ, धोखा, ये सब चीजों को अपने अगर हम पाक नहीं कर रहे हैं तो दिल सख्त होने लगते हैं, दिल सख्त होने लगते हैं। और सोशल मीडिया इसको और बढ़ा रहा है। जो इंसान एक दफा, दो दफा, तीन दफा जाके फेसबुक पे बैठ के चीजें देखने लगता है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आने लगती है कि वो उस रास्ते पे लुढ़क जाता है। ये ऐसा रास्ता है जो खींच रहा है हमें बुराइयों की तरफ, और हमें समझ नहीं आता। आप सोचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बुरी जगह, अल्लाह को जो सबसे ज्यादा नापसंद है, यानी जहां पे शैतान होता है, वो कौन सी जगह बताइए? बाजार, ठीक है ना। और सबसे करीब ले जाने वाला अल्लाह के जो पसंद है वो क्या है? मसाजिद।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ سچا اور حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ قیامت کے نزدیک جو بازار ہیں وہ نزدیک آ جائیں گے، وہ قریب آ جائیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک شہر ہے، شہر کے باہر ایک بازار ہے، لوگوں کو کچھ لینا، وہ وہاں گئے، وہاں سے پھر واپس آ گئے. اب کیا ہے، جو وقت ملتا ہے ینگ بچے اور بچیوں کو، اس وقت میں اللہ کو نہ یاد کر کے ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا مل رہا ہے، آج کہاں سیل ہے، اور شوق میں اچھا اب یہ دیکھ لیں، اچھا وہ دیکھ لیں، اور پھر آ بھی جاتی ہیں چیزیں، اور نہیں بھی آتی ہیں تو کہاں ہم گھوم رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے. تو بند کر دیں اپنے فیس بک، ایڈز آنے لگتے ہیں تو انسان کلک بھی کر دیتا ہے. اور ٹو مچ آف نیوز بھی نہ دیکھیں، کیونکہ نیوز بھی وہی حرکت ہو رہی ہے اس میں کہ جو اللہ یعنی ہمیں ایسی خوشخبری دینے والا بنانا ہے اپنے آپ کو، نہ کہ ایسی خبریں دینا جس سے انسان کے دل ہول جائیں. اسی سے گھبراہٹیں بڑھی ہیں نا، اسی سے انگزائٹیز بڑھی ہیں نا، کہ ہر وقت ایسی خبریں، لگتا ہے دنیا میں بس وہی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا بند کر دیں تو آپ ان ریالٹی دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. مطلب جہاں ہم ہیں جس وقت ہو رہا ہوگا ہر جگہ، پہلے بھی ہوتا تھا، کہیں جنگیں ہو رہی ہوتی تھی، کہیں کچھ، لیکن آپ کے پاس ارد گرد اس وقت کیا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا الحمدللہ، ایٹ لیسٹ جہاں ہم لوگ ہیں. تو پھر نیوز دیکھ دیکھ کے ہولنا، گھبرانا، پریشان ہونا اور لگنا بس اب یہی ہو جائے گا میرے ساتھ. بازار، نیوز، ان سب سے اپنے آپ کو کس طرح، جیسے یہ ایک چمبک ہو گیا، ایک میگنیٹ کی طرح جو کھینچتی ہے نا، خواہشات بڑھاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اتنی خواہشات بڑھا لیتی ہیں کہ ہم کو وہ خواہشات اچیو کرنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اتنے ہی بڑے گھر چاہیے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو رکھنے کے لیے. الماریاں میں سے گرے جا رہے ہیں سامان، لیکن رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم خرید رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے خاص طور پہ، اور میرے آپ سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس طرح کی خواہشاتوں سے بچا لے اور یہ سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ کرا دے. اچھی چیز بھی ہے الحمدللہ، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھ بھی رہے ہیں نا. تو اب یہ تو دل والی بات ہے نا، یہاں پہ دل کا کام ہے. صادق دل اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کر کے آپ کو اسی سوشل میڈیا سے ہدایت کی طرف لے جا سکتا ہے کہ نہیں، اور وہی دل آپ کو بھٹکا بھی سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ثابت دل بنانا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے اسی میڈیا کے ذریعے ایسی جگہ لے جائے کہ ہم دین پہ سیکھیں. بہت راستے کھل گئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دین پہ چلنے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف لے جائے اور دل کو ثابت رکھے ہمارے. قلب سلیم کہتے کس کو ہے؟ کون سا ایسا دل ہے جو جنت کی طرف جائے گا؟ ایسا دل جو اللہ کے خوف سے اور بیماریوں سے پاک ہو. اللہ کے خوف سے یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے بیماریوں سے پاک ہو. اس کے اندر اتنا اللہ کا خوف ہو کہ وہ شرک سے بچے. پہلی چیز جو دل کو بالکل ختم کر دیتی ہے، مار ڈالتی ہے، وہ شرک ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو کبھی بھی جنت میں جانے نہیں دے گا، کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچا لے. اور شرک مسلمان بھی کر رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسی عقیدہ رکھنے لگے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو، قبروں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے. اللہ کی طرح پکچرز اور چیزیں اتنی اپنے گھروں میں لگاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی، کہ وہ شرک بن جاتا ہے. ایسا شرک جو بالکل انسان کو اسلام سے باہر لے جائے. اگر آپ نے قبر پہ سجدہ کیا اور یہ سوچا کہ یہ انسان آپ کو کچھ دے گا. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری دعا نہیں سنتے. ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان پہ سلام بھیجتے ہیں، مگر دعا کس سے کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے کرنی ہے. کسی بھی بزرگ کی قبر پہ جانے کے ان کے لیے دعا کرنی ہے. جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، تو کوئی شخص مرنے کے بعد ہماری دعا سن کے اللہ سے کہے کے اور ہمیں قبول کرا دے گا، اس کا کیسے علم ہو گیا ہمیں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے یہ علم ہے تو وہ خود مشرک ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنا دیا. یہ علم صرف اللہ کے علم ہے، اور یہ کسی کو دنیا میں نہیں پتا کہ جنت اور دوزخ میں کون کون جائے گا. ہمیں پتا ہے اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے. ہمیں پتا ہے کہ صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کچھ کی تو اللہ نے نام بتائے.
لیکن کیا کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے ان سے دعائیں مانگی؟ کیا ایک صحابی دوسرے صحابی کی قبر پہ جا کے ان سے دعائیں مانگتے تھے؟ نہیں. پھر نفاق. فاطمہ اپنا اسپیکر آف کر دیجئے. فاطمہ صبا. نفاق کہ بظاہری طور پہ تو اسلام انسان لاتا ہے، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا ہو یا جو بھی ہو، دین کے لیے شبہات بہت پیدا کر دی گئی ہیں. شبہات میں کہ انسان ڈاؤٹ کرتا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اگر انسان کے دل میں ذرا سا بھی شبہ آ جائے کہ ارے 4 شادیاں کیسے ہو ہی نہیں سکتا، ارے یہ وراثت میں لڑکیوں کو کم کیسے ملتا ہے، یہ تو بالکل لڑکیاں اور انسان نہیں ہے کیا؟ ارے اس طرح کے شبہات آج کل بہت بڑھ گئے ہیں، اسپیشلی ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سوشل جسٹس کے جو نارمز ہمارے اسلام میں ہیں وہ بیسٹ ہیں. اس کے بغیر تو اب انسان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے. جب مرد ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اس کے ذریعہ آمدنی بھی زیادہ ہونا چاہیے، رائٹ؟ یہ سب نہیں جانتا انسان، لیکن شبہات پیدا کرنے لگتا ہے. اور یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ شیطان دل میں آ جاتا ہے نا، وسوس ڈال ڈال کے، اور پھر وہ نفاق کی طرف چلا جاتا ہے. ظاہری طور پہ کچھ ہوتا ہے، اندر سے وہ کتنے پریشانی اور اس میں ہوتا ہے. جب وہ اس ماحول سے باہر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اچھے دوستیاں دے، اچھے لوگ دے، اچھے میڈیم دے کہ ہم سیکھیں، پھر وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے جو اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے امتحان ہی میں نہ ڈالے. پھر بدع، نئی انوویشنز جو بھی دین میں ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. جی 3 طلاق کیسے ہے اسلام میں، اور یہ کیوں اور وہ کیوں، اور عورت کا حق کیوں نہیں ملتا، اور عورت کو وظیفہ کیوں نہیں ملتا طلاق کے بعد. all these things اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ الحکیم ہے. مرد اور عورت میں برابری جو ہے وہ بہت بڑی بیماریوں کا سبب بن چکی ہے، بہت بڑی. جب مرد اور عورت برابر ہیں ہر کام میں تو پھر دنیا الٹ گئی ہے. اب تو وہ کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے. حد ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ رہی ہے. کچھ مرد اب یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ہی بچے پال لیں گے بس خالی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس لیول تک سے بچا لے. پھر اور اس سے چھوٹی بیماریاں کیا ہے؟ حسد. ایک دوسرے سے جب دنیا میں کمپٹیشن بڑھا، دنیا میں ہوڑ لگی چیزوں کی، تو پھر حسد بھی بڑھنے شروع ہو گئی، اور پھر ریاکاری بھی بڑھ گئی. اب برانڈز کے پیچھے اب کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کون سا برانڈ پہنتے ہیں. ہمیں کوئی چیز اچھی لگی ہم نے لے لیا. اب ہم سے کیوں کوئی پوچھے کہ آپ نے کوئی برانڈ کون سے کپڑے پہنے ہوئے. ہمیں کوئی جوتا پسند آیا ہم نے پہن لیا. ہم اس سے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے دوسرے سے کوئی مطلب نہیں. اور ہم کسی کو بھی بلائیں تو یہ سوچیں نا کہ ہمارے گھر میں یہ ہے یا نہیں. خلوص کے ساتھ اچھے دل سے جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارے گھر میں آئے گا، چاہے ہمارے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو. اور ایسے لوگ جو صرف ہماری چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے لوگ نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو یہ ان چیزوں سے کم دنیا میں رہ کے دنیا کا استعمال کرنا، جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا، زیادہ یا کم یہ تو اللہ کی مرضی پہ آپ کو کتنا اللہ نے دیا ہے. لیکن ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں نہیں، اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو اور خواہش کو پورا کرنا، لیکن اپنی خواہش کو بھی ایک کنٹرول میں رکھنا. جس سوسائٹی میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس سوسائٹی کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے ہمیں. سالم دل وہ ہے جو جانتا ہے کہ اللہ حق ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر وہ سوچے گا کہ یہ چیزیں ہیں شو آف وغیرہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں، وہ سب کا حساب ہوگا. اور اگر کوئی عمل نیکی شو آف کے لیے کی گئی ہوگی تو اس کا کون اجر اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. تو سالم دل رکھنے کے لیے مین چیز کیا ہے؟ ہر وقت قیامت کے دن کا خوف. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنا حساب سوچنا ہے. دوسرے کی بیماریاں ڈھونڈتے ہیں، دوسرے کے گناہوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ایک خود ساختہ پیمانہ بنایا ہوا ہے اپنے، اس میں ہم لوگوں کو تول رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا یہ برا. ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوئے اللہ کے آگے. مجھے آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہمارا کیا کرے گا. ہم دوسرے پہ کیا تنقید کریں، کس منہ سے کریں، کیا سوچ کے کریں. پتہ نہیں اس نے چھپ کے کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں کہ اللہ کو اگر اس کی کوئی ایک ایسی نیکی پسند آ گئی تو اس کو معاف کر دے گا. تو ہم کیوں دوسروں پہ ایک
اپنے پیمانے میں. ہمارا پیمانہ کیا 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 کام آئے گا قیامت کے دن؟ اللہ کے پیمانے ہیں نا, اور اللہ نے وہ پیمانے ہمیں قرآن اور سنت میں بتا دیے, تو ہم اپنے آپ پہ وہ ہر وقت سوچتے رہے کہ ہم ان پیمانوں میں پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں, اور دل سے غل نکال دیں. کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا, ہمیں سالوں برسوں یاد آ جاتی ہیں وہ باتیں. یہ سب چیزیں دل کو بیمار کرتی ہیں. ایک دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غل نکال دے مومنوں کے لیے ہمارے دل میں. اس کو کثرت سے پڑھیں, کیونکہ یہ چیز رات بھر انسان کو سونے نہیں دیتی ہے, رات بھر بے چین کر دی ہے, وسوس پریشانی کہ یا اللہ اب کیا ہوگا, میرے بارے میں لوگوں نے ایسے کیوں بولا, ویسے کیوں ہوگا. بول دیا تو بول دیا, ان کی مرضی ہے, اب اللہ ان کو کیا جج کرے گا وہ جانے. ہم کیوں اپنی رات خراب کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی ہو گیا نا. اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ نے ہمارے ہی درجے بلند کیے, پھر تو خوشی کا مقام ہے, پھر رونا کیا. دل کو ہر بیماری سے پاک رکھنا, جس کا تعلق انسان کی نفس سے ہے, دل کی سلامتی کا سبب ہے. جس دل میں بدعات کی اکراہ اور سنت کی محبت ہو وہ سالم دل ہوتا ہے. سنت کی محبت اور سنت سے دل پاک ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر لی صبح اٹھ کے, نماز پڑھ لی, لیکن اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنا, اور قرآن کو کس طرح سمجھنا, جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا, جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور عمل کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ, ان کی زندگی میں انہوں نے سچویشنز کو کیسے ہینڈل کیا, جیسا انہوں نے ہینڈل کیا بس ویسے ہی ہمیں کرنا ہے. ہم یہ اگر آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھائی اس وقت ایسے نہیں کرو, وہ یہ کہتے نہیں ایسے نہیں, ایسے صحیح ہے. دو لوگوں کے بیچ میں اگر اس بات پہ بحث ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, تو پہلے یہ دیکھیں کہ کون جو بات سنت سے ثابت ہے وہ صحیح ہوتی ہے. جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے, وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی بھی صحیح ہو, اس سچویشن میں آپ کو بیک آف کرنا ہے اور آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہے. صبر سب سے بڑی چیز ہے. بچے ہوں, ماں باپ ہو, بھائی بہن ہو, شوہر ہو, سب سے بڑی چیز اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یاد رکھیں اس چیز کو. بے صبرا پن, درگزر نہ کرنا, یہ چیز شیطان کے لیے دروازہ بند ہے. اور دعا کریں. دعا کیا کریں؟ یا مقلب قلوبی ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پہ ثابت کر دے. اس دعا کو یاد کر لیں. انشاءاللہ پاور پوائنٹ جب میں بھیجوں گی تو آپ لوگ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھا کریں, خاص طور پہ تہجد میں. عبداللہ بن عمرو ابن العاص نے فرمایا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, ایک دل کی طرح وہ انہیں پھیر دیتا ہے کسی بھی طرف جیسا وہ چاہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارا دل اپنی اطاعت پر پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ تو ایک دعا ہے. اس کے بعد جو دوسری دعا ہے, اس میں ہے نہیں, جو دوسری دعا ہے وہ کیا ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. صرف قلوبنا علی طاعتک مطلب یا اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. انشاءاللہ وہ میں سلائیڈ میں ایڈ کر دوں گی جب میں بھیجوں گی انشاءاللہ تعالی. عبداللہ بن عمرو العاص نے فرمایا کہ اچھا یہ تو ہم نے ابھی کری ہے. دوسری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جس میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے دل, جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے, جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو سارا جسم گمراہ ہو جاتا ہے. غور سے سنو, یہی قلب ہے. تو دل اگر انسان, جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کا جو دل ہے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر انسان کا دل درست ہے تو اس کے باقی اعضاء بھی درست ہو جاتے ہیں, ورنہ باقی چیزیں بھی گمراہ ہو جاتی. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. خواہشیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ دل کو کنٹرول کرنے کے لیے, خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے آنکھوں کو کنٹرول کریں, وہ دیکھیں جو حلال ہو اور حرام سے دور رہیں, جستجو میں نہ رہیں. لوگوں کی باتیں چھپ کے سننا یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے, اور آج کے دور میں تجسس کی ایک ذریعہ وہ ہے جو نیوز میں آ رہا ہوتا ہے. ساری دنیا پھیلا رہی ہے وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پھیلانی چاہیے.
نہیں سننی چاہیے، نہیں دیکھنی چاہیے، دوسروں کے معاملوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، خود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسروں کے گناہوں کو ڈھانپ کے رکھو. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، یہ صبح شام کی دعاؤں میں دونوں وقت پڑھنا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا. اگر ہم آج دوسرے کے گناہ کو ڈھانپ کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو ڈھانپے گا اور ان لوگوں میں بنائے گا جن کو اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو ایسی باتیں سننا، تجسس سننا، ایون بچوں کے فون میں ماں باپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ کہیں بہک تو نہیں رہا تو کبھی کبھار چیک کر لینا، الگ چیز ہے، لیکن ہر وقت میاں بیوی اور بیوی شوہر کے فون میں تجسس ہو جاتے، پڑوسی کے بارے میں تجسس سے ہو جاتا. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں دنیا میں کمپٹیشن چاہیے. کچھ چیزیں نامعلوم ہونا ہی بہتر ہوتی ہیں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، وہ دعا ہے نا کہ ایسا علم جو نفع بخش ہو، علم نافع. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو. ایسا علم بھلے ہی وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، چھپا ہی رہے تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کو دور کر دے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ جسم کے اندر پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں، لیکن جب آپ ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیماری ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتی ہوگی، پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. انسان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ دعا کر رہے ہیں، اپنے پر دم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہے. ویسے دوسرے کے لیے اگر آپ کو کوئی شبہ بھی ہے تو آپ بس دعا کریے، دم کریے، اللہ پہ اعتبار کریے، تجسس نہ کریے. بہت زیادہ میرے بارے میں کس نے کیا کہہ دیا، ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایسے سوال جس کی ضرورت نہ ہو، یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے. اطاعت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ اگر دل میں یہ باتیں ایک بار اتر گئی نا، کسی نے کسی کی بات سن لی جو آپ کے بارے میں کہی گئی ہو، پھر آپ اس کو معاف نہیں کر پاتے ہیں آسانی سے. تو بہتر ہے نہ سنیں، یہ علم نہ ہی حاصل ہو. ہمیں تو اچھا ہے نا، اچھے تعلقات بنائے رہیں گے، اچھا رہے گا. اور اللہ ہے نا ہماری حفاظت کرنا، ہم کسی کی اپنے آپ کی کیا حفاظت کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. ہم تو دعا پڑھ رہے ہیں صبح شام کی، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، سیدھے ہاتھ الٹے پیر سے باہر نکلنا ہے، الٹے پیر سے واش روم جانا ہے، سیدھے پیر سے باہر آنا ہے، دعائیں پڑھ کے سونا ہے، دعا پڑھ کے اٹھنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے بھی شیطانی وسوسوں سے اور بچائے گا، اور دعا کریں گے تو انسانوں سے بھی بچائے گا. ہمیں اپنی کوششیں بس اتنی کرنی ہے جو اللہ نے ہم سے کہی ہیں. اپنے دل کو سنت پہ بزی رکھیں، ان سب چیزوں سے خود ہی ہٹا دے گا دل اللہ تعالیٰ. تقویٰ دل میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ہاں ہونا یہاں اس طرف اشارہ کیا انہوں نے. تو دل میں اگر تقویٰ ہے تو یہ بیماریاں خود بھی ہی نہیں آئیں گی. تو اپنے آپ کو ہمیں خود ان چیزوں پہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، کیونکہ غصہ ایک مین چیز ہے انسان کو، چاہے وہ ڈپریشن کی طرف لے جائے، چاہے وہ گھر میں شور ہنگامہ، اور ایک کو غصہ آتا ہے تو آپ دیکھیں پورا گھر کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں گھروں میں. اپنے گھر میں اپنی اولاد سے ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، اپنے